امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے نیکی کرنے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے 700 گنا دیا جاتا ہے، تیسری حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے 70 گنا دیا جاتا ہے، اب مجھے بتائیں کتنا ثواب انسان کو ملے گا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی تیری نیت خالص ہوگی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا، جتنی تیری نیت خالص ہوگی۔ عمل کے اندر آپ کی نیت جتنی زیادہ اچھی ہوگی، جتنی زیادہ نیت خالص ہوگی، اللہ کی رضا والی نیت ہوگی، تو ثواب بھی پھر اس پہ اتنا ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہے، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے بھئی صحابہ بتاؤ دین میں مضبوط بنیادی کون سی ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بات تو تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کرنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے بڑا ہی مقام ہے حج کا، بڑا ہی مقام ہے۔ دیکھیں نا جب بندہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہوتا ہے سب کے لباس بھی ایک جیسے، بولیاں بھی ایک جیسی، سب کی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، سب کی بولیاں بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسے، بڑی عظمت ہے حج کی۔ لیکن سرکار فرمانے لگے بات تمہاری بھی ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے بات تو نے بھی ٹھیک کی ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ سرکار فرمانے لگے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آپ بھی فرما دیں رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سونے آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ ایک نظر کرم فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذرا جملے سننا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندے سے محبت کرنا یہ دین کی بنیاد، فقط اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً، اس میں کوئی لالچ نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو تمہیں اجر عطا کیا جائے گا وہ تمہاری نیتوں پہ دیا جائے گا کہ عمل کرتے وقت تمہاری نیتیں کیا ہوا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، فرمایا اے موسیٰ کبھی میری رضا والا کام بھی کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ عز و جل جو بھی عمل کرتا ہوں وہ تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، یا اللہ عز و جل یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ تو تیری ڈیوٹی ہے، تو نبی ہے وہ تو تیری ڈیوٹی ہے یہ سارا کچھ کرنا، بتا خالصتاً عمل کبھی میری رضا کے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پھر تو ہی بتا دے خالصتاً عمل جو ہے تیری رضا والا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں سے کبھی اس لیے محبت کی ہے یہ رب کے بندے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی چپ بھی سبحان اللہ، آپ کی چپ بھی، روزہ چپ کا روزہ تو توڑ دینا، تھوڑا تھوڑا بولے بھی صاحب، آپ کی چپ بھی سبحان اللہ، صدقے جاؤں آپ کی چپ پہ۔ فرمانے لگے کبھی اس لیے اللہ کے بندے سے محبت کی ہے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے؟ فرمایا جو خالصتاً اللہ کے بندے سے اس لیے محبت کرے گا کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، فرمایا وہ عمل میرے لیے خالص ہے، وہ عمل خالصتاً عمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا پھر جو روزے عطا کیے ہیں، اب یہ عمل بھی بڑا خالص ہے، بڑا ہی خالص عمل ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ روزہ آپ نے فقط اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، آپ نے روزہ رکھا ہے فقط اللہ عز و جل کی رضا کے لیے۔ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے ہم بریلوی اہل سنت بریلوی کہلاتے ہیں، وہ آپ کا بچپن تھا نا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، چھوٹے سے بچے تھے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ کے دادا جان نا آپ کو کمرے میں لے گئے
اور جا کر کے کہا دروازہ بند کر دیا، کہا بیٹے یہ دیکھو طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، مشروبات پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، جو دل کرتا ہے کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اعلیٰ حضرت تھے نا، فرمانے لگے بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ بچے تھے لیکن اتنی گہری بات کی، فرمانے لگے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ جو روزہ ہے نا، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، اور جو بھی عمل کرنا ہے نا اس میں رب کی رضا ہو، اس میں رب کی رضا ہو، رب کی رضا والا عمل قیامت کے دن پھر اسی پہ اجر عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، دیکھ رہے ہیں آپ کا انداز زندگی، آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بھیجا نا، اب عرب کا رواج یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سزا بڑی کڑی دیا کرتے تھے، بڑی سخت سزا دیتے تھے، یعنی وہ بندے کو صرف قتل نہیں کر دیا کرتے تھے بلکہ یہ سزا دیا کرتے تھے، کبھی تو انگلیاں کاٹ دیا کرتے تھے، کبھی ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، کبھی پاؤں کاٹ دیا کرتے تھے، تاکہ بندہ تڑپ تڑپ کر جان دے، اتنی سخت سزا دیا کرتے تھے۔ اور جنگ میں اگر کوئی بندہ ہتھے چڑھ جاتا نا تو اس کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی وہ کوئی ایسا جملہ کہا کرتا تھا، کوئی ایسی حرکت کرا کرتا تھا کہ قتل کرنے والے کو غصہ آئے، وہ ایک دم میں قتل کر دے، تاکہ وہ یوں نہ کرے، سخت سزا نہ دے کہ ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، تڑپ تڑپ کے بندہ مرے، ایسا نہ کرے، بس گردن کاٹ دے بندہ مر جائے، سخت سزا نہ اسے ملے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب جنگ میں تشریف لائے نا، آپ کے ہاتھ ایک بندہ چڑھ گیا کافر، آپ نے جب اس کو قابو کر لیا، اس کو پکڑ لیا نا، تو معاذ اللہ اس نے نا آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ اب اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے اور آپ اس کو یکدم قتل کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پتا تھا یہ شیر خدا ہے اور یہ مدینے والے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں۔ جب اس نے تھوکا نا تو آپ نے تلوار روک لی اور فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے آپ نے آزاد کر دیا، تو کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی، چاہیے تو تھا تو مجھے قتل کر دیتا، میں نے تجھے غصہ دلایا ہے تو تم نے مجھے معاف کر دیا، آزاد کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو جو آپ نے وجہ بیان فرمائی نا، ذرا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ فرمانے لگے میری اور تیری کوئی ذاتی دشمنی کوئی نہیں، تو رب رسول کا دشمن ہے، تو رب رسول کا نافرمان ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ اب جب تو نے تھوک پھینکا نا تو اس میں میری ذات آ گئی، اب اگر میں تجھے قتل کرتا نا وہ رب رسول کے لیے نہیں قتل کرتا، اپنی ذات کے لیے تجھے قتل کرتا، تو اب میری ذات آ گئی ہے چونکہ میں شیر خدا ہوں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تربیت ہی یافتہ ہوں۔ فرمایا ہم اپنی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ کوئی نہیں رکھتے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، کبھی پھر ہتھے چڑھا تو پھر دیکھیں گے۔ تو آپ نے تو اسے آزاد کر دیا نا، تو بندے کو جب یہ جملے کہے نا تو بندہ کہنے لگا اے علی تو نے تو مجھے آزاد کیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مدینے والے محبوب کا غلام بھی بنا دو، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تلوار سے اس کو قتل نہیں کیا گیا، وہ آپ کا اخلاق دیکھ کے، آپ کی تربیت دیکھ کے مولا علی شیر خدا کی، وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ان کا انداز کریمانہ دیکھا، وہ ذاتیات میں جھگڑتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں شادیوں پر ہماری لڑائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تو نے مجھے بلایا ہی نہیں شادی پہ، تو نے مجھے پروٹوکول ہی نہیں دیا، بھی تیرے نزدیک میری عزت ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا بندہ جس کو جی جی کہہ کے ہاں ہاں کہہ کے بلاتے، جی جی اور آپ کہہ کے بلایا جاتا، تیرے ہاں میں شادی پہ آیا تو نے پروٹوکول ہی نہیں دیا، تو نے مجھے کوئی اچھی جگہ پہ نہیں بٹھایا۔ ہمارے ہاں شادیوں پہ اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی، تو نے مجھے شادی پہ بلایا ہی نہیں۔ کاش کہ اس وجہ سے بھی لڑائیاں ہوں کہ اگر شادی پر تو نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی پھر میں نہیں آؤں گا، پر ان وجوہات پہ ہماری کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ ہماری ان وجوہات پہ لڑائی نہیں ہوتی، ہماری لڑائیاں رب رسول کی رضا اور ان سے بغض و عداوت پہ نہیں ہوتی، ہماری لڑائیاں ذاتیات پہ ہوتی ہیں۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دے، کسی نے کسی کو گالی دی، اب وہ صبر نہیں کرے گا، وہ جواب دے گا، کیونکہ اس کے منہ میں تو زبان ہے نا، تو چاہیے تھا تم صبر کر جاتا، معاف کرتا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن صبر کوئی نہیں ہے۔ ذاتیات پہ اتر کے ہم لڑائیاں کرتے ہیں، ہم رب رسول کے لیے نہیں کرتے، نہ رب رسول کے لیے محبت رکھتے ہیں اور نہ ہی رب رسول کے لیے عداوت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ بزرگان دین کا انداز کتنا پیارا،
انداز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے بھیجا نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا معاذ جب تم آؤ گے نا واپسی، اس وقت میں انتقال کر جاؤں گا، تم میری قبر کے قریب سے گزرو گے، مجھے ملو گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں بڑا درد تھا، کیونکہ آخری نصیحت تھی۔ آپ دیکھیں نا کسی بوڑھے یار کو ملے اور آخری ملاقات ہو اور اس سے بڑی محبت ہو، وہ جو آپ ان سے باتیں کریں گے نا تو وہ بڑی درد بھری باتیں کریں گے، بڑی نصیحت آموز باتیں کریں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا معاذ جب تم واپسی آؤ گے تو میں موجود نہیں ہوں گا، تم مجھ سے مل نہیں سکو گے، بلکہ میرے قبر کے میرے قریب سے گزرو گے۔ اللہ اکبر۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جد نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا۔ کوئی بک بک رون گے، کوئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا بے قدرہ قدر نہ کیتا تے کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری سردے کتیاں دے گل ٹلی، بک بک روسن اکھیوں تکیوں ویکھ ویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پھر پہ جانیے تھڑ تھلی۔ فرمایا معاذ تم مجھے مل نہیں سکو گے۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحتیں کی نا، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا معاذ جب بھی کسی سے محبت کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اگر کسی سے بغض رکھنا تو بھی اس لیے بغض رکھنا کہ یہ رب رسول کا نافرمان ہے۔ معاذ اگر تم اس طرح اپنی زندگی بسر کرو گے نا تو جب کل قیامت کے دن تم جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ یہ رضا، اللہ کی رضا والی محبت کا ثواب تمہیں ڈبل کر کے عطا فرمائے گا، یہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آخری بات عرض کرتا چلو، اب رمضان المبارک ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ لوگوں کو بدلتے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، یہاں پر بھی کئی لوگ بدلے ہیں، جو پہلے نماز نہیں پڑھنے آیا کرتے تھے نا، اب وہ آتے ہیں، اب وہ پانچوں وقت حاضری دیتے ہیں۔ یقین کریں دل بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ کوئی کام ایسا کرو کہ تمہیں دعا کروانی نہ پڑے، بلکہ تمہارے لیے خود بخود دل سے دعائیں نکلے۔ کام ایسا کرے، لوگوں کو بھائی عادتیں بدلتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ عادتیں کبھی نہیں بدلتی، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ڈٹ کے کھانے والا، ٹھوک کے 3 ٹائم کھانے والا، لیکن اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، عادتیں بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ ایک ٹائم وہ بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکتا بھوک، لیکن اب روزہ رکھا ہوا، فروٹ بھی سامنے ہے، کھانے بھی سامنے، مشروبات بھی سامنے ہے، پر پیتا کوئی نہیں۔ عادتیں بدل گئی۔ ایک بندہ ہے، اس کی عادت تھی فلمیں دیکھنا، لیکن اب رمضان المبارک آ گیا نا تو اس کے دل میں خیال آیا یار اتنا مقدس مہینہ، اس کی غیرت جاگ گئی، اس کو حیا آ گیا، اتنا مقدس مہینہ میں اور رب کی نافرمانیاں کروں، فلم لگا کے بیٹھوں۔ عادتیں بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ تو عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، اور یہ رمضان المبارک ہماری عادتیں تو بدلنے آیا ہے۔ کہا کہ کھانے سامنے پڑے ہو لیکن تم نے کھانا کوئی نہیں، کیونکہ تم نے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے جو بدکاریاں کرتے تھے اب تم نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں لوٹ لینے کا مہینہ ہے، اب تو تمہاری عادتیں بدلنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس ماہ مقدس میں اپنی عادتیں بدل لے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی آ کے اپنی عادتیں نہ بدل سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی اتنا مقدس مہینہ اس نے پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ لیکن ہیں ایسے لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اس کی روٹین ان کی وہی چل رہی ہے جو پہلے چل رہی تھی، وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، تبدیل کر لیں اپنے آپ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فطرہ ادا کرنا ہے نا وہ کوشش کریں، یہ ابھی رمضان کے شروع میں ادا کر رہے ہیں، شروع میں ہم اس وقت ادا کرتے ہیں جب عید بالکل قریب ہوتی ہے، 1-2 دن پہلے ادا کرتے ہیں۔ او بھائی 1-2 دن پہلے تو آپ لوگ کسی غریب کو دیں گے تو وہ کیا کرے گا آپ کے پیسوں کو؟ وہ کیا کرے گا؟ اب وہ نہ تو وہ کپڑے خرید سکتا ہے، اگر اب کپڑے خریدے گا بھی صحیح تو درزی پکڑے گا 2 دن پہلے کپڑے؟ کبھی نہیں پکڑے گا۔
अगर पहले सदका फितर अदा किया जाए, अपने गरीबों को देखा जाए, अगर उनके साथ अच्छे मामलात किए जाए, पहले ही कर दिया जाए सदका फितर अदा, तो उनके लिए आसानी होगी, ताकि अगर हम ईद के दिन नए सूट पहने ना तो वो गरीब भी नया सूट पहन के आए। वो पहले ही सारा कुछ सिलवा ले, पहले ही मोहब्बत। अब देखे ना, कुछ नेकियां छुप के किया करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आखिरी बात, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने ना अपने खादम को लिस्ट दिया करते थे रोजाना की, भी आज उन्हें फलां शख्सियत को बुला के लाना है, आज फलां को बुला के लाना है। तो आपने ना एक लिस्ट दी ना, तो उसने जब लिस्ट पढ़ना शुरू की तो पहला जो जुमला लिखा हुआ था, आज तरफ 5000 मरतबा दरूद कम हो गया। दूसरी उसने लाइन पढ़ी कि फलां बेवा के घर आज उन्हें खाना पहुंचाना था, राशन पहुंचाना था। तो जब उसने 2 लाइनें पढ़ी ना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला ने वो लिस्ट खींच ली, फरमाने लगे ये तो मेरे वाली तेरे पास आ गई है। उसने अर्ज की, हुजूर ये क्या आप खुद जाके बेवा के घर खाना पहुंचाते हैं? आप खुद जाके गरीबों की खिदमत करते हैं? जरा जुमले सुना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। फरमाने लगे, यार कुछ लोग ना पैसे बचा के रखते हैं अपने पास। पता है क्यों रखते हैं? इसलिए कि कभी अगर मुश्किल वक्त आ गया ना, तो ये जो पैसे छुपा के रखे हुए हैं, ये मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। फरमाने लगे, नेकियां जाहिर भी करता हूं, लेकिन कुछ नेकियां ना मैं छुपा के इसलिए करता हूं, छुपा के इसलिए रखी हुई है कि अगर कल क़यामत के दिन मुश्किल वक्त आ भी गया ना, तो अल्लाह के फजल से ये छुपी नेकियां मेरे काम आ जाएगी, ये छुपी नेकियां मेरे काम आ जाएगी। दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें माह मुकद्दस का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।